وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 60,771 فیملیز کو، خاندانوں کو حکومت سندھ جو ہے وہ راشن بیگ دے چکی ہے۔ اس کے ساتھ منرل واٹر، جیری کینز، بیڈ شیٹس، پلوز، فولڈنگ بیڈز، اینیمل ماسکیٹوز، نارمل ماسکیٹوز، کچن سیٹس، سلیپنگ میٹس، اور جو بھی ابھی کیمپس قائم ہیں سندھ بھر میں، جتنے بھی 10 سٹیز ہیں، اس پہ ان کیمپس میں اس وقت کوکڈ فوڈ حکومت سندھ جو ہے وہ سب جگہوں پر فراہم کر رہی ہے۔ کافی جگہوں پر منرل واٹر کے لیے جو RO پلانٹس ہوتے ہیں پورٹیبل چھوٹے، وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں کافی جگہوں پر، تاکہ جو پینے کا پانی ہے وہ لوگوں کو صاف فراہم ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور جو فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت جو بھی ان کے دورے ہیں، اس دوروں میں جہاں جہاں پہ جا رہے ہیں وہ اس سیلاب متاثرین کے لیے جو تباہی ہوئی ہے اس کو وہ اجاگر کر رہے ہیں، اور جس سے پوری دنیا سے اچھا ریسپانس آ رہا ہے۔ وہ اپنا پاکستان کا کیس، سیلاب متاثرین کا کیس پوری دنیا میں جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے، پوری انٹرنیشنل میڈیا ان کے لیے اچھا لکھ رہی ہے کہ جی جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے، جو اپنی ریاست کی بات کو پوری دنیا میں بہتر طریقے سے پیش کر سکے، ایک بہترین اسٹیٹس مین کا رول فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جن ممالک سے ہمارے تعلقات جو ماضی کی حکومت نے خراب کر دیے تھے، ان تمام تعلقات کو ہمارے فارن منسٹر، ہمارے پرائم منسٹر ان کے ان دوروں سے، اور جس طرح وہ ڈپلومیسی کو اس طرح وہ لے کے جا رہے ہیں، اپنے ملک کے کیس کو جس طرح پیش کر رہے ہیں، اور ان ناراض ممالک کو بھی جن کو ماضی میں عمران خان نے ایک ناکارہ فارن پالیسی سے کے ذریعے، ایک کم عقلی کی فارن پالیسی کے ذریعے جو ہے وہ خراب کیا تھا، اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر جگہ پہ بہترین طریقے سے پیش کرے۔ انہوں نے امریکہ میں کہا کہ جی میں کسی ایڈ لینے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں، جو بھی کلائمیٹ کی وجہ سے، جو بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو نقصان پاکستان کو اور ممالک کی وجہ سے پیش آ رہا ہے، وہ کیس لڑنے آیا ہوں۔ اور اس کا بہت ہی اچھا ریسپانس ماشاءاللہ ملا ہے پوری دنیا سے۔ اور یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر سمجھدار قیادت کسی جگہوں پر موجود ہوتی ہے، جن کو ملک کا پتہ ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہوتا ہے، تو وہی لوگ اس چیز کو پیش کر سکتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو مسلط کیے جائے آپ کے اوپر، جن کو کسی چیز کا تجربہ نہ ہو، اور جو اپنے پورے ملک کو ایک کھیل یا تماشا سمجھتے ہوں۔ ان سے جو سمجھدار اور سنجیدہ سیاسی قیادت ہوتی ہے اس کو بہتر پتہ ہوتا ہے، اور اسی کا یہ نتائج ہیں کہ آپ کی جن ممالک سے آپ کی بات چیت بھی بند تھی، ان سے آپ کے تعلقات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب وہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے آپ کی ٹریڈ انشاءاللہ اب کھل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کیس بھی رکھا کہ جی ہمیں پاکستان کو ایڈ نہیں ٹریڈ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، آپ ہمارے ملک کے ساتھ تجارت کریں، آپ ہمارے ملک سے اشیاء جو چیزیں آپ کو ضرورت میں ہیں وہ آپ ہمارے ملک سے لیں۔ تو یہی ایک بہترین اور مثالی ڈپلومیسی کا جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال ہے جو کہ پاکستان کے فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا اس وقت یہی ایجنڈا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاست بھی بعد میں ہوتی رہے گی، بیانات بھی بعد میں آتے رہیں گے، لیکن اگر اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے تو وہ ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو متاثرین ہوئے ہیں، جو بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی نظر اس وقت حکومت کی طرف ہے، جن کی نظر اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف ہے، ان کی مدد کی جا سکے۔ اور ان کی مدد کے لیے جو اصل ان کے لیڈران ہیں وہ اس وقت نہ صرف اپنے ملک میں پر پوری دنیا میں ایک بہترین مثال جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ شدید صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس سے پہلے مختلف ٹی وی چینلز نے آپ کو لائن پر لیا ہوا تھا، ایک نئی آڈیو لیک اور نیا معاملہ آ رہا ہے۔ محترمہ شہید بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ لاڑکانہ اور لاہور کا واضح فرق ہے، اگر عمران خان کا ڈومیسائل لیائی کا ہوتا تو اب تک اس کے ساتھ دوسرا رویہ ہوتا، اور ابھی جو ہے اس نے بقول آپ کے ملک دشمنی بھی کی ہے، مگر اسے کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کا
سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں آڈیو لیکس پہ ایک واضح پالیسی دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی لیکس نہیں ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے, اور خصوصی طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں اگر کی کوئی لیکس آ رہی ہیں تو یہ باعث تشویش ہے. تو ان ساری لیکس کی انکوائری ہونی چاہیے. جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آج کی جو لیک آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے چہرے سے اس بہروپیے کا نقاب جو ہے آج بہت بری طریقے سے اتر چکا ہے. جس طرح عمران خان نے پاکستان کی عوام کو, اور وہ ہمارے ایکسپیکٹریٹس بھائی بہن جو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو غلطی سے اس منافق شخص کو کوئی لیڈر سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے, ان سب کی آج آنکھیں کھل چکی ہیں کہ اس شخص نے ملک کی سالمیت کے ساتھ کیا کیا ہے. ایک عام شخص بھی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے, اپنی انا کے لیے یہ حرکتیں نہیں کرتا جو اس شخص نے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کر اس کرسی کی بے توہین کی ہے, اس عہدے کی توہین کی ہے. جو عہد ایک آپ اوتھ لیتے ہیں, چاہے آپ کسی رکن اسمبلی کا اوتھ لے رہے ہوں, چاہے آپ کسی وزیر کا اوتھ لے رہے ہوں, یا آپ پاکستان کا ایک ہائیسٹ سپریم فورم ہے وزیر اعظم آفس, اس کا اوتھ لے رہے تھے آپ. اس میں کیا ہوتا ہے اوتھ کو کہ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا, کسی بھی فیصلے کو اپنی ذات پہ ترجیح نہیں دوں گا. میں عمران خان نے اپنی ذات کے لیے, اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو دیکھتے ہوئے, اپنی انا کے لیے, اپنی جو میں اس کی جو ہے اس کے لیے عمران خان نے پاکستان کی سالمیت کو, پاکستان کے فارن ریلیشنز کو, دیرینہ ہمارے جو ممالک کے ہمارے جو تعلقات تھے ان کو اس نے اسٹیک پہ لگانے کی کوشش کی. عمران خان نے صرف جب وہ دیکھ رہا تھا اس کی کشتی ڈوب رہی ہے, جب وہ وزیر اعظم کرسی پہ تھا تب تک اس کو تھوڑا سمجھ میں آ رہا تھا, تبھی اس آڈیو لیکس میں وہ گھڑی گھڑی منتیں کر رہا ہے کہ برائے مہربانی ان ممالک کا نام نہیں لینا, ہم صرف اس سائفن پہ کھیلیں گے. اور پھر جب اس نے دیکھ لیا کہ کچھ کشتی اس کی ڈوب چکی ہے, پھر اس نے ان ممالک کا نام لینا بھی شروع کیا. یہ ایک جھوٹا سائفن, یہ وہ سائفن جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے, جس کے نہ کوئی ثبوت ہے. اس میں عمران خان, شاہ محمود قریشی اور اس وقت کا ان کا فارن آفس جو کی قیادت کر رہے تھے یہ لوگ, ان لوگوں نے مل کے صرف اپنی ذات کے لیے, صرف اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے, صرف اپنی قیادت کے لیے, صرف اپنی لیڈرشپ, اس کرسی کی لالچ میں, اقتدار کی ہوس میں انہوں نے پوری قوم کو بیوقوف بنایا. نہ صرف پوری قوم کو بیوقوف بنایا بلکہ اپنے عہدے کا بھی, اپنے اس اوتھ کا بھی انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, جو کہ ایک کرائم ہے. جب اگر آپ اپنے عہدے کی پاسداری نہیں کرتے, آپ پبلک کو جھوٹ بولتے ہیں, اپنی ذاتی انا کے لیے, پاکستان کے جو بیرونی تعلقات ہیں وہ آپ سپر پاور کنٹری سے بھی اس کو آپ صرف اپنی ذات کے لیے, یہ نہیں کہ آپ کو کوئی اس وقت آپ کی کوئی غیرت جاگ اٹھی تھی. اگر عمران خان کی غیرت جاگتی, اگر اس کو واقعی قومی غیرت یا قومی اس کو کوئی احساس ہوتا, تو اس وقت جس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی بھی تعلقات میں جب کسی ملک سے آپ سمجھتے ہو کہ جی کوئی غلط کام ہوتا ہے تو آپ وہاں کے ایمبیسڈر کو اپنے پاس بلاتے ہیں, آپ ان کے پاس اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں فورن آفس میں, آپ ان کو اپنا یادداشت نامہ دیتے ہیں جی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو. کوئی بھی ایسا کام عمران خان نے نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود اسی ملک کے لیے, اسی ملک کے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں آپ نے ریڈ کارپٹس دیے. اگر آپ کی قومی غیرت جاگ رہی تھی اور آپ واقعی سمجھ رہے تھے کہ آپ کے خلاف کسی ملک نے کوئی سازش کی ہے, تو آپ نے ان کو ریڈ کارپٹ نہ دیتے. پھر اسی ممالک کے لیے آپ لابیسٹ ہائر کرتے ہو, جو بھی آپ کے پاس چندے کے پیسے ہیں ان چندوں کے پیسوں سے آپ ان ممالک کے لابیسٹ کو پیسے دیتے ہو کہ وہ آپ کے لیے ان ممالک میں لابنگ کرے. یہ بہروپیے کا کام ہے, یہ کسی سمجھدار شخص کا کام نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اور تمام ہمارے کولیشن اتحاد جن کی جتنی بھی ہسٹری رہی ہے, کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ نے
कितनी दफा हुकूमतें गई हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमतें निकाली गई, PMLN की गवर्नमेंट निकाली गई, किसी ने मुल्क के साथ, मुल्क के इस्तेहकाम के साथ इस तरह का गंदा खेल नहीं खेला जो इमरान खान खेल रहा है। और वो कहता भी है कि मैं ये खेल खेल रहा हूं। तुम खेल खेलने में तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। पाकिस्तान कोई मैदान, खेल का मैदान नहीं है। यहाँ 22-23 करोड़ अवाम बसते हैं, यहाँ मासूम बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग बसते हैं। इस मुल्क की आवाम को सिर्फ अपने सियासी खेल के लिए तुम इस्तेमाल कर रहे हो। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। इमरान खान की जितनी भी ये ऑडियो आ रही है, इसमें ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि इमरान खान अपने लिए, अपने इक़्तिदार के लिए हर हद पार कर सकता है। इसने आपके मुल्क की अदलिया को निशाना बनाया, इसने आपके मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया, इसने आपके मुल्क के इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया। और ये बहुत ही डरपोक शख्स है। ये भी मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि ये बहादुर है, शेर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसको निशाना, एक रिमार्क्स में एक इसको अंदेशा हो गया था कि ये डिस्क्वालीफाई होने जा रहा है, तो आज एक सेशन जज साहिबा के पास ये माफी मांगने के लिए पहुंच गया। मतलब आप देखें इसको, अपनी इक़्तिदार से, अपनी कुर्सी से और इक़्तिदार में आने के लिए कितना ये शख्स बेबस है, कितना ये शख्स उसके लिए ये लाचार है, कितना उसके लिए इसको इतना शौक है कि मैं हर हाल में इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठूं। उसके लिए आज ये सेशन जज साहिबा के पास माफी मांगने लिए पहुंच गया। अगर ये इसको एहसास होता कि मैंने गलत काम किया है, तो ये जो हाई कोर्ट में जब नोटिस हुआ उससे पहले कर लेता। जिस दिन तकरीर की थी उसके बोलता हाँ मुझसे गलती हो गई, किसी जज साहिबा का मैंने नाम ले लिया, उसको मैंने धमकी दे दी, उसके पास चला जाता। लेकिन नहीं गया, क्योंकि उसको पता था कि जो कुछ किया उसने अपने होश हवास में किया। लेकिन अब